جب زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ کے مشہور علاقے سے لے کر بیورلی ہلز تک ہر طرف کورام مچ گیا کی آواز گونج رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک انتباہ بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کی حکمت اور طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ غزہ کے لوگوں پر ہونے والے مظالم اور لاس اینجلس کی آگ کے درمیان ایک گہری مماثلت ہے۔ دونوں واقعات میں انسانیت کی بربادی نظر آتی ہے لیکن دونوں کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ غزہ کے مظلوموں کے درد کو دنیا نے نظر انداز کر دیا جبکہ لاس اینجلس کی آگ کو ایک عالمی سانحہ سمجھا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانیت کا درد سرحدوں اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مظلوموں کی مدد اور ان کے درد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے مذہب یا علاقے کو دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امریکی ریاست کیلیفورنیا کا شہر لاس اینجلس خوابوں کا دیس کہلاتا ہے۔ یہ امریکی فلم انڈسٹری کا مرکز تو ہے ہی مگر اس کی متنوع ثقافت کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ یہاں 140 ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں جو 200 سے زائد زبانیں بولتے ہیں۔ ناظرین اکرام، گزشتہ ہفتے یہاں کے علاقے پیلیسیڈز میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بھرپور کوشش کے باوجود ابھی تک اس آتش زدگی پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اس آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے امریکی تاریخ کی بدترین تباہی و بربادی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہاں جل کر بھسم ہونے والی آبادیوں کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو۔ اس آگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 135 بلین ڈالر سے 150 بلین ڈالر لگایا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں آگ کیوں لگی ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ اسے اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں تو کچھ لوگ اسے موسمی تبدیلیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اسی موضوع پر ہے تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر مزید ڈسکشن کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا بلکہ سینکڑوں جانیں بھی لے لی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدرت کے فیصلے کیسے انسانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک پیغام چھپا ہوا تھا، ایک انتباہ کہ جب زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آنا یقینی ہوتا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لاس اینجلس میں حالیہ آتش زدگی کے واقعات نے شہر کے ہر گلی کوچے، ہر چوراہے اور ہر عمارت میں ایک ایسا سناٹا اور دہشت کی لہر دوڑا دی جس کا تصور بھی دل دہلا دیتا ہے۔ اس آتش زدگی نے نہ صرف شہر کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کیا بلکہ ایک وسیع تباہی کا سبب بن کر شہر کے قلب کو ہی جلا ڈالا۔ یہ آگ ایک خاموش قاتل کی طرح تھی جو بظاہر معمولی سے نظر آنے والی ہواؤں میں لپی تھی مگر چند لمحوں میں اس نے پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہالی ووڈ کے مشہور علاقے سے لے کر بیورلی ہلز تک ہر طرف کورام مچ گیا۔ یہ آگ ہر چیز کو اپنی راہ میں راکھ میں بدل رہی تھی اور لوگ ہراس اور بے بسی کی حالت میں اس تباہی کے منظر کو دیکھ رہے۔ لاس اینجلس کی ہلکی سی سرد ہوائیں اور خشک درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان چھپی ہوئی تیز ہوا ایک آتش بازی کے دوران جتنی تیزی سے چمک کر پھٹی اس تیزی سے آگ نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے شہر کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ 2024 کے آخر میں ٹاپانگا کینین کے پہاڑی علاقے میں شروع ہونے والی یہ آگ بہت جلد ہالی ووڈ کے قریبی علاقوں تک پہنچ گئی اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ آگ کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ فوراً ہی شہر کے کئی مشہور علاقے اس کی زد میں آ گئے۔ شہر کی پوری فضا دھوئیں اور سیاہ بادلوں سے بھر چکی تھی اور ہر طرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ آگ کے پھیلاؤ میں تیز ہوائیں اور خشک موسم نے اس کو ایک تیز رفتار اور بے قابو جانور کی طرح بنا دیا۔
ایک لمحے میں یہ علاقے کی حدود عبور کر گئی اور پورے شہر کی سمت بدلنے لگی۔ جنگلات، عمارات اور حتیٰ کہ گھروں کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ گھروں کی دیواروں پر جلتے ہوئے نشان، ان کے اندر کی قیمتی سامان کی راکھ اور برے حال میں پڑے ہوئی اشیاء، یہ سب منظر خوفناک تھے۔ جب مقامی حکام نے لوگوں کو ان متاثرہ علاقوں سے نکالنا شروع کیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہالی ووڈ کی گلیوں میں بھاگتے لوگ، بیورلی ہلز میں جلتے ہوئے محل اور سانتا مونیکا کے ساحلی علاقوں میں جلتے ہوئے عمارات، یہ سب مناظر شہر کی تباہی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہالی ووڈ کا علاقہ اس آتش زدگی کا سب سے زیادہ متاثرہ حصہ تھا، جہاں ایک طرف ہالی ووڈ سائن اور چائنیز تھیٹر کی تاریخ اور مشہوری جل کر راکھ ہو رہی تھی، وہیں دوسری طرف فلم انڈسٹری کے عظیم مراکز جنہوں نے پوری دنیا کو انٹرٹین کیا، وہ بھی اس آتش زدگی کی زد میں آ گئے۔ بیورلی ہلز جیسے اشرافیہ کے علاقوں میں جہاں محل نما گھر واقع ہیں، وہاں کے گھر جل کر خاک ہو گئے اور ان کی قیمتی جائیدادوں کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سانتا مونیکا کی خوبصورت ساحلی عمارات میں آگ نے ایسا تباہ کن اثر ڈالا کہ ان کے زیادہ تر حصے زمیں بوس ہو گئے۔ پورے شہر میں ایک ڈراؤنی خاموشی چھا گئی، جیسا کہ فطرت نے انسانوں سے اپنی انتقام کی آواز سنا دی۔ ہالی ووڈ کا وہ منظر جو دنیا بھر میں شہرت رکھتا تھا، اب وہ منظر دنیا بھر کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھائی دے رہا تھا۔ ہالی ووڈ سائن جو ہمیشہ شہر کا نشان رہا تھا، اب اس کے قریب کی عمارتیں اور علاقے بالکل تباہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر اس قدر دل دہلا دینے والا تھا کہ ہر کسی کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پوری دنیا کا خواب ٹوٹ چکا ہو۔ جب بڑے فلم سٹوڈیوز اور پروڈکشن ہاؤسز جل رہے تھے تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شہر اتنے بڑے پیمانے پر تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحے تھے جب ہالی ووڈ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی صنعت کا حصہ ہونے کا مطلب بے معنی ہو چکا تھا۔ وہاں کی فلموں کی شوٹنگ جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے تھے، اب عارضی طور پر رک چکی تھی، اور اس آگ کی شدت کی وجہ سے پروڈکشن ٹیموں کو اپنے کام روکنے پڑے، کیونکہ آگ کی شدت اس قدر تھی کہ کہیں بھی جانا محفوظ نہیں تھا۔ آگ نے بے شمار گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ابتدائی رپورٹس کے مطابق 3000 سے زیادہ گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ گھروں کو جزوی نقصان ہوا، مگر بہت سارے گھروں کو مکمل طور پر راکھ میں بدل دیا۔ گھروں میں موجود سامان، زیورات، یادگاریں اور زندگی کے وہ خزانے جو کبھی ان لوگوں کے لیے قیمتی ہوا کرتے تھے، سب کچھ جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ یہ سب ایک قدرتی آفت کی طرح تھا جس نے انسانوں کی تقدیر بدل ڈالی تھی۔ خاندانوں نے اپنی جائیداد اور زندگی کی یادگار کھو دیے اور ان کے چہروں پر ایک ایسی مایوسی چھا گئی تھی جس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مقامی حکام اور فائر فائٹرز نے اس آتش زدگی کو قابو کرنے کے لیے اپنی جانیں تک خطرے میں ڈال دی۔ ایمرجنسی خدمات اور فائر اسٹیشنز نے فوری کارروائی شروع کی اور شہر بھر میں امدادی کیمپ لگائے گئے۔ فائر فائٹرز نے اپنے تمام وسائل اور محنت کا بروئے کار لاتے ہوئے آگ کو بجھانے کی کوشش کی، لیکن آگ کی شدت اور تیز ہوائیں اس کام کو انتہائی مشکل بنا رہی تھی۔ فائر فائٹرز نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر امدادی کارروائیاں کی اور شہر کے مختلف حصوں سے لوگوں کو بچایا۔ یہ حقیقت کہ فوراً دوسرے ریاستوں سے بھی فائر فائٹرز کو بلایا گیا، اس بات کی علامت تھی کہ آگ کا پھیلاؤ کس قدر شدید اور بے قابو ہو چکا تھا۔ اس آتش زدگی کے نتیجے میں جہاں جانی نقصان ہوا، وہیں شہر کی معیشت بھی شدید متاثر ہوئی۔ ہالی ووڈ کی فلم انڈسٹری جو لاس اینجلس کے لیے اہم آمدنی کا ذریعہ ہے، اس آتش زدگی سے شدید متاثر ہوئی۔ فلموں کی شوٹنگ اور سیاحتی سرگرمیاں رک گئیں، جس سے لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ شہر کے دیگر شعبے بھی متاثر ہوئے، کاروباروں کے بند ہونے سے لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے، لوگوں کی روزمرہ کی زندگی مفلوج ہو گئی اور پورے شہر میں بدامنی اور بے چینی کا ماحول تھا۔ اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب غزہ کی سرزمین پر انسانیت چیخ رہی تھی، بچے، بوڑھے، خواتین اور جوان سب ایک ہی درد میں مبتلا تھے، مگر دنیا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ غزہ کے مظلوم عوام اپنی جان بچانے کی دہائی دے رہے تھے، جنگ بندی کی اپیلیں کر رہے تھے، لیکن دنیا نے ان کی فریادوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایسے میں کیا اللہ خاموش رہ سکتا تھا؟ جب زمین پر انسانیت کے خلاف ظلم اور بربریت اپنی حدیں پار کر لے تو اللہ کا انتقام ضرور آتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب لاس اینجلس میں قدرت نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ لاس اینجلس کی آگ محض ایک حادثہ نہیں تھی بلکہ ایک پیغام تھا۔
اس آگ نے نہ صرف ہزاروں گھروں کو راکھ میں بدل دیا بلکہ لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ فضا میں دھوئیں اور زہریلے اثرات کی وجہ سے سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا اور متاثرین کے لیے حالات مزید سنگین ہو گئے۔ فائر فائٹرز دن رات آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہیلی کاپٹرز اور دیگر جدید وسائل استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن آگ کے شعلے اور تیز ہوا نے ان کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ یہ صرف لاس اینجلس کی کہانی نہیں ہے، غزہ میں جاری ظلم و ستم اور بمباری نے بھی ہزاروں زندگیاں تباہ کر دی۔ ہر روز نئے خون کی قیمت ادا کی جا رہی تھی، مائیں اپنے بچوں کو دفنا رہی تھیں، بوڑھے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھا رہے تھے، لیکن دنیا کے طاقتور ممالک اس ظلم کو روکنے کے بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ غزہ کے مظلوموں کی پکار کو دنیا نے نظر انداز کر دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ انسان کو یہ یاد دلانے آتا ہے کہ ظلم کا کوئی حساب ہوتا ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ نے سینکڑوں گھروں کو راکھ میں بدل دیا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ قدرتی آفت کے طور پر سامنے آیا، لیکن اس میں اللہ کا ایک پیغام بھی چھپا ہوا تھا۔ جب زمین پر ظلم جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتی ہے، جب بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آتی ہے۔ غزہ کے معصوم بچوں، خواتین اور بوڑھوں پر ہونے والے مظالم نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دینا چاہا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دنیا نے ان مظلوموں کے درد کو محسوس نہیں کیا، لیکن اللہ کی قدرت نے اس ظلم کا جواب دیا۔ لاس اینجلس کی آگ کے دوران ہزاروں افراد نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ فضا میں دھوئیں اور آتش بازی کے اثرات نے ماحول کو زہریلا بنا دیا اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانیت کو ہمیشہ ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں مذہبی یا نسلی تفریق سے ہٹ کر مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ جہاں ظلم ہو، اس ظلم کو ظلم کہنا چاہیے۔ یہ حادثات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور انتقام کا وقت کسی بھی لمحے آ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے، بلکہ یہ ایک انتباہ بھی ہوتا ہے جس میں اللہ کی حکمت اور طاقت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ غزہ کے لوگوں پر ہونے والے مظالم اور لاس اینجلس کی آگ کے درمیان ایک گہری مماثلت ہے۔ دونوں واقعات میں انسانیت کی بربادی نظر آتی ہے، لیکن دونوں کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے۔ غزہ کے مظلوموں کے درد کو دنیا نے نظر انداز کر دیا، جبکہ لاس اینجلس کی آگ کو ایک عالمی سانحہ سمجھا گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانیت کا درد سرحدوں اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مظلوموں کی مدد اور ان کے درد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے مذہب یا علاقے کو دیکھنا چاہیے؟ یہ حادثات ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف اور قدرت برحق ہے۔ لاس اینجلس کے آگ کے نتیجے میں نہ صرف رہائشی علاقے متاثر ہوئے بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز بھی تباہ ہو گئے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر اور اسکول جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور انصاف کبھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جب انسان ظلم کی حدیں پار کر لیتا ہے تو اللہ کا انتقام ضرور آتا ہے۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع انسانی زندگی اور قدرت کے فیصلوں پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ قدرتی آفات اور انسانوں کی جانب سے ہونے والے ظلم کے نتائج ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام انصاف کس قدر منصفانہ اور بے مثل ہے۔ غزہ کے مظلوم عوام کی حالت زار ایک ایسا المیہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نہ صرف اپنے گھروں سے محروم ہوئے بلکہ اپنی زندگیاں اور امن و سکون بھی کھو بیٹھے۔ ہر روز کی بمباری اور حملوں نے انہیں ایک ایسے کرب میں مبتلا کر دیا ہے جس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے خود اس کا سامنا کیا ہو۔ دوسری طرف لاس اینجلس کی آگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قدرتی آفات بھی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ ان دونوں حالات میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کا کرب اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ۔ لاس اینجلس کی آگ نے نہ صرف املاک کو نقصان پہنچایا بلکہ انسانی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔
ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے اور فضائی آلودگی نے صحت کے مسائل کو بڑھا دیا۔ یہی حال غزہ کے عوام کا بھی ہے، جو دن رات خوف کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے اسکول، اسپتال اور رہائشی علاقے تباہ ہو چکے ہیں اور ان کے دلوں پر گہرے زخم لگے ہیں۔ جب ہم ان دونوں سانحات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم اور غفلت کے نتائج ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کی جانب سے ہوں یا قدرت کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کرے اور زمین پر فساد برپا کرنے سے باز رہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غزہ میں جاری ظلم اور لاس اینجلس کی آفت کے درمیان ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کو اکثر سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ لاس اینجلس کی آفت کو ایک انسانی المیہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ سوچ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسانیت کو سرحدوں یا مذاہب میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر مظلوم کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں اور ظالموں کے خلاف کھڑیں۔ یہ نہ صرف ہمارا مذہبی فریضہ ہے بلکہ انسانی فریضہ بھی ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہم مظلوموں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ لاس اینجلس کی آگ اور غزہ کے حالات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں نہ صرف قدرتی وسائل کا احترام کرنا چاہیے بلکہ انسانوں کے ساتھ بھی انصاف اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنانا چاہیے اور ہر لمحہ اس کے حضور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ قدرتی آفات اور انسانی مظالم کے ان واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زمین اور اس کے تمام وسائل اس کی امانت ہیں۔ جب ہم ان امانتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ انسانیت کے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور انصاف کے قیام کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر مظلوم کا سہارا بننا چاہیے اور اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور انصاف ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ جب ایک قوم یا فرد ظلم کی حدود کو پار کرتے ہیں تو اللہ کا انتقام اور عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور ہر وقت اس سے رہنمائی طلب کرنی چاہیے۔ یہ موضوع ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں محبت، انصاف اور ہمدردی کو فروغ دینا چاہیے۔ دنیا کے ہر کونے میں مظلوموں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، چاہے وہ غزہ ہو یا لاس اینجلس۔ اگر ہم اس سبق کو سمجھ لیں اور اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں تو ہم نہ صرف اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو مسلمانوں کی موجودہ حالت اور ان کی بے حسی پر ایک گہری نظر ڈالنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، اسلام کے اصولوں سے دوری اور انسانیت کے تئیں ہماری بے اعتنائی کا آئینہ ہے۔ آج کا مسلمان ظاہری طور پر تو اپنے دین کا دعوے دار ہے، لیکن اس کی زندگی اور اعمال اسلامی تعلیمات سے اکثر مختلف۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا یا روزے رکھ لینا نہیں، بلکہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں۔ لیکن آج ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہماری مساجد بھری ہوتی ہیں لیکن ہمارے دل ایمان کی روشنی سے خالی ہیں۔ قرآن ہمارے گھروں میں موجود تو ہے لیکن ہم اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ ہم نے اپنے دین کی اصل روح کو ترک کر دیا ہے اور دنیاوی مال و دولت، شہرت اور لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی غیرت ایمانی دنیا کے لیے مثال تھی۔ جب مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوتا تھا تو پوری امت مسلموں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، لیکن آج ہم نے اپنی غیرت ایمانی کھو دی ہے۔ ہمارے بھائی اور بہنیں غزہ، شام، یمن، کشمیر اور دیگر خطوں میں ظلم کا شکار ہیں، لیکن ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کرنا تو دور، ان کے حق میں دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اپنے دین کے بنیادی اصولوں کو بھلا دیا ہے۔ اسلام ہمیں عدل، انصاف، ہمدردی اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ان اصولوں کی جھلک نہیں ملتی۔ ہم
خود غرضی اور دنیاوی مفادات میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کے کئی اسباب ہیں، جن میں سب سے اہم ہمارا دین سے دور ہونا ہے۔ ہم نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے اور آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر مغربی ثقافت اور طرز زندگی کو اپنانے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری صفوں میں اتحاد کا فقدان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور دشمن ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو جگانے کی ضرورت ہے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا درجہ دیا ہے، لیکن یہ درجہ صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور دنیا کے لیے ایک مثال بننا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں عدل، انصاف اور ہمدردی کو فروغ دینا ہوگا اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو اسلامی تعلیمات اور تاریخ سے روشناس کرانا ہوگا تاکہ وہ اپنے دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا اور فرقہ واریت سے بچنا ہوگا۔ ہمیں مظلوموں کے لیے نہ صرف دعا کرنی چاہیے بلکہ عملی مدد کے لیے بھی قدم بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے اور وہ مقصد اس کے دین کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے دین کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو دوبارہ زندہ کرنے اور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آخر میں ہم سب اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قہر سے بچ سکیں اور اس کی رحمت کے سائے میں جگہ حاصل کر سکیں۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت فرما اور ہمیں اپنی زندگیوں میں دین اسلام کے اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی غیرت ایمانی کو جگانے اور ہر مظلوم کے حق میں کھڑا ہونے کی طاقت دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچا۔ یا رب العالمین غزہ کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا کرم فرما، ان کے دکھوں کو دور کر اور ان کے لیے امن و سکون کا سامان مہیا کر، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما اور ان کے دشمنوں کو ہدایت دے یا ان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ لاس اینجلس یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہونے والی قدرتی آفات سے متاثرہ انسانوں پر رحم فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر اور ان کے دکھوں کا مداوا فرما۔ ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا کر اور ہمیں اپنے مال اور وقت کو انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کا حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر اور ہمیں اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مساجد کو آباد کر اور ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دنیاوی لذتوں اور فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنے سے بچا اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ یا رب العالمین مسلمانوں کو آپس میں متحد کر اور ہمیں فرقہ واریت، نفرت اور بے حسی سے بچا۔ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما اور ہماری صفوں میں اتفاق محبت پیدا کر۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما۔ ہمیں اپنی زمین پر انصاف اور محبت کو فروغ دینے والا بنا اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور خوف سے بھر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے قرب کا شرف عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اس آگ کے سبھی پہلو اپنی جگہ پر ویلڈ ہو سکتے ہیں۔ اگر اس آگ کو غزہ کے ساتھ جوڑا جائے تو اس میں جو امریکی صدر ہیں ان کا بیان جو انہوں نے بالکل یہ آگ لگنے سے 1-2 دن پہلے ہی شاید دیا تھا کہ یرمغالی اگر رہا نہ کیے گئے تو ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ جب اسامہ بن لادن والا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی اس طرح کے بول بولے گئے تھے
مثلا اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی اس نے یہ کہا تھا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مقابلہ ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اسی طرح جہنم ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کا استعارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں جہنم کا ذکر کیا ہے تو اپنے دشمنوں اور اپنے نبی کے دشمنوں کو ایک عذاب کا ڈراوا دینے کے لیے جہنم کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا امریکی صدر کا یہ کہنا کہ ہم مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آگ لگنا تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن آگ لگنے کے بعد اس قدر تیزی سے پھیل جانا اور پھر وہ اب تک کئی دن گزر جانے کے باوجود قابو میں نہ آنا ایک اچنبے کی بات ہے۔ اور اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کو، چاہے وہ امریکی مسلمان ہیں یا غیر مسلم، سب کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب قدرت ہی ہمارے اوپر رحم کرے تو کرے، تو قدرت کیا ہے؟ قدرت اصل میں اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات کے سامنے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ غیر مسلم بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں اور اس اللہ کے سامنے آہوزاری اور گریزاری کریں جس اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی تھی، اور وہ طاقتیں ساری کی ساری ایک آفت آئی، چھوٹی چیز، اور اس کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ اب اگر اللہ کے سامنے یہ عاجزی کریں گے تو یہ موقع ہے کہ ایک یہ تو دنیوی عذاب کی جیسی کیفیت بن گئی ہے، اس سے بھی نجات مل سکتی ہے اور اخروی عذابوں سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ چاہے وہ مسلمان ہیں یا چاہے غیر مسلم ہیں، سب اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر یہ عذاب ٹال دے اور یہ جو آفت ان کے اوپر آئی ہے یہ ختم ہو جائے، اور یہ عاجزی جو ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک کامیابی اور حفاظت کا سبب بن جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔